بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ اگر احسان کرنا ہے تو آگے دیکھ کر کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک شیر کا بچہ جو تھا وہ لاوارث پڑا ہوا تھا۔ اس کی جو والدہ شیرنی تھی وہ مر چکی تھی، اور وہ بچہ جو تھا چند دنوں کا بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک بکری کا گزر ہوا تو بکری نے دیکھا کہ شیر کا بچہ پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی ذہن میں آیا کہ شیر بکریوں کا دشمن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سوچا کہ کیوں نہ اس پہ احسان کروں۔ وہ بکری اس شیر کے بچے کو اٹھاتی ہے اور اپنا دودھ پلاتی رہتی ہے۔ وہ شیر کا بچہ بکری کا دودھ پیتے پیتے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مکمل شیر بن چکا، جنگل کا بادشاہ بن چکا تھا، اور وہ بکری سے بہت پیار کرنے لگا۔ بکری کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے جنگل گھمایا کرتا تھا۔ جب بکری نے اسے سارا ماجرا بتایا تو وہ شیر اسے اپنے باقی جنگل کی طرف، جہاں پہ باقی شیر رہتے تھے، اس بکری کو اٹھا کے وہاں پہ چلا گیا، اور جب اپنے علاقے میں پہنچا تو وہاں وہ آرام کرنے لگا اور بکری سے کہتا کہ آپ اپنا گھاس چر لو، گھاس کھا لو۔ وہ بکری گھاس کھا رہی ہوتی ہے، باقی شیر دیکھتے ہیں تو جا کے بکری پہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ شیر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے روکتا ہے، کہتا ہے دوستو، یہ بکری نہیں، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے، اس نے میری پرورش کر کے مجھے جوان کیا ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ آج سے آپ تمام جتنے بھی جنگل کے شیر ہیں، اس بکری کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر اس جنگل کی سیر کروایا کریں گے، یہ جنگل پھرایا کریں گے۔ تو سارے شیر متفق ہو گئے کہ ہم شیر بکریوں کے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود بکری نے شیر پر احسان کیا۔ تو وہ سارے کے سارے شیر باری باری اس بکری کی رکھوالی بھی کرتے اور اپنے کاندھے پہ اٹھا کے اسے سارے جنگل کی سیر کرواتے۔ اوپر اڑتے ہوئے ایک باز نے دیکھا کہ بکری کا دشمن شیر ہوتا ہے اور شیر بکری کو اٹھا کے سیر کروا رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ بکری سے پوچھتا ہے کہ بکری، آپ مجھے اصل بات بتائیں کہ یہ وجہ کیا ہے؟ تو بکری اپنا سارا ماجرا بتاتی ہے، کہتی ہے کہ آج اگر میں خوش ہوں، عیش و عشرت میں ہوں، شیر کی سواری کر رہی ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے احسان کیا ہے۔ تو دوستو، اس باز کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہ میں بھی کسی پر احسان کروں اور میرے احسان کو بھی یاد رکھا جائے۔ تو وہ باز ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے کہ کبھی کسی پہ کوئی مسئلہ ہو اور میں اس پہ احسان کروں۔ ایک دن باز اڑتے ہوئے کیا دیکھتا ہے کہ سردیوں کا موسم ہے، ایک چوہا جو پانی سے نکل کر بلک رہا ہے، سردی سے سسک رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ چند لمحے کے بعد یا ایک آدھے گھنٹے کے بعد وہ چوہا سردی سے مر جائے گا۔ تو اس باز کے دل میں آیا کیوں نہ میں بھی اس بکری کی طرح اس چوہے پہ احسان کروں، اپنے پروں کی جا کے اس کو ہیٹ دوں، اس کو گرمائش دوں اور اس کی زندگی بچاؤں۔ تو چوہا مجھے بے شک کوئی فائدہ تو نہیں دے گا، لیکن میرے احسان کو یاد تو رکھے گا۔ تو باز اپنی پرواز کو روکتے ہوئے نیچے زمین پہ آتا ہے اور اس چوہے کے اوپر بیٹھ کر اپنے پر اس کے اوپر ڈال دیتا ہے اور اپنے پروں سے اس چوہے کو فل ہیٹ دیتا ہے، گرمائش دیتا ہے۔ تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب پر کی وجہ سے ہیٹ ہوئی، چوہے کی سردی ختم ہوئی اور چوہا فریش ہوا، تو چوہا کیا کرتا ہے، آرام آرام سے باز کے پروں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، پروں کو کترنا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ باز ہیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے احسان کرنے کی خوشی میں بیٹھا ہوا تھا، اس محبت میں مگن بیٹھا ہوا تھا، اس نے محسوس نہیں کیا کہ میرے پر جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، چوہا آہستہ آہستہ باز کے پروں کو کاٹتا گیا۔ جب باز کے سارے پر کٹ گئے، چوہا بھاگنے لگا، تو باز نے سوچا کہ میں اب اڑوں۔ وہ اڑنے سے کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سارے پر جو ہیں وہ کٹ چکے ہیں، اور چوہا ہنستا ہوا کہتا ہے کہ باز، تو نے میرے اوپر احسان کیا، اب اس کا مزہ چکھ۔ تو باز بے یار و مددگار وہاں پہ پڑا ہوتا ہے،
اور پریشان ہو کر پھڑا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں سے بکری کا گزر ہوا تو باز کہتے ہیں بکری تو نے مجھے اپنی کہانی سنا کے اچھا نہیں کیا، آج میرے دل میں بھی شوق ہوا کہ میں بھی کسی پر احسان کروں۔ آج میں نے چوہے پر احسان کیا تو میری حالت دیکھ لو کہ میرے پر کٹ چکے ہیں۔ تو دوستو بکری کہتی ہے کہ اے باز، اے فضا کے بادشاہ، آپ کسی پر احسان ضرور کریں لیکن نسل دیکھ لیا کریں کہ میں نے جس پہ احسان کیا تھا وہ شیر کی نسل تھی، آپ جس پہ احسان کر رہے ہو وہ نسل میں چوہا ہے۔ آپ کسی پہ احسان کریں تو نسل دیکھ لیا کرو، ان کی تربیت دیکھ لیا کرو، تربیت کا لازمی اثر ہوتا ہے۔ تو دوستو آج اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔